اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ پچھلی آیت کیا تھی جی؟ کہ درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم کریں اور جاہلوں سے اعراض برتیں۔ وَإِمَّا اور اما اما ان اور ما سے مل کے بنا ہے۔ ویسے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر، ان کیس آف۔ کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ شیطان ینزغنک ینزغنک، یا کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ۔ اب اس لفظ کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کیا ہے۔ یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ۔ پہلے اس کا دیکھ لیں آپ کیا ہے۔ نزغ ینزغ، نزغ ینزغ، کسی کو غلط کام پر اکسانا، غلط کام پہ کسی کو بھڑکا دینا، یعنی کہ انگلش میں اس کو کیا کہیں گے جی؟ ہاں جی، انسٹیگیشن ہے یہ۔ کسی بندے کو بھڑکا دینا الٹے کام پہ، اکسا دینا کہ چلو، اکساہٹ پیدا کرنا دل کے اندر، برائی کے لیے، برے کام کے لیے، لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے وغیرہ۔ یہ انسان کے اندر پہلے کون کام کرتا ہے؟ شیطان۔ شیطان آدمی کو بھڑکا دیتا ہے، آدمی شیطان کے بھڑکاوے میں آ کے لڑ پڑتا ہے یا کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے، بعد میں جا کے پھر وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی تھی۔ تو نزغ اور ینزغ، اب یہ کا مطلب وہ، نزغ تھا، ینزغ، لیکن نون مشدد آ گیا نا اس پہ، ثقیلہ، نون ثقیلہ، ٹھیک ہے جی؟ تو نون ثقیلہ سے پیچھے جب جو فعل کا آخری حرف ہوتا ہے وہ واحد ہو تو پھر زبر کے ساتھ آتا ہے۔ اگر ایک بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، وہ کرتا ہے، تو گو کہ ینزغ ہے، لیکن وہ واحد کو شو کرنے کے لیے اس پہ کیا لگا دیتے ہیں؟ زبر۔ اگر ہوتا ینزغون، وہ سارے اکساتے ہیں، تو پھر اس واو نون کو شو کرنے کے لیے کیا آ جاتا؟ پیش،
ینزغن آ جاتا. غنہ کا مطلب ہوتا کہ یہ پیش کس کی قائم مقام ہے؟ جمع. واو نون کی، اس واو کی نون کی پیش قائم مقام آ گئی ہے پیش، کیونکہ یہ واحد ہے اس لیے اس پیش کو زبر کے ساتھ شو کیا گیا ہے. اور نون ثقیلہ کس کے لیے آتا ہے جی؟ کس کام کے لیے؟ کسی چیز کو تاکید کے لیے، لازماً کے مفہوم ہے. یعنی یہ بڑا کوئی خاص الخاص بندہ جیسے کہتا ہے، جیسے اس نے کہا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں لازماً جہنم کو بھر دوں گا، یقیناً جہنم کو بھر دوں گا. تو اس مفہوم میں آ رہا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان اکسا سکتا ہے جی؟ شاید کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان، ابلیس یا کوئی انسٹیگیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ کلام کس سے ہو رہا ہے؟ ہم سے، ہر بندے سے، ہر پڑھنے والے سے کلام ہو رہا ہے. کیا قرآن کو پڑھنے والے، اگر تجھے کا تجھ کو کا مطلب کیا ہے؟ مفعول ہے. کس کو اکسائے؟ ہاں جی. اگر ینزغنک، وہ اکساٹ پیدا کرے. یعنی کیا چیز اکساٹ پیدا کرے جی؟ نہیں، اس کا فائل بھی آگے آ رہا ہے نا. میں درمیان کا لفظ بعد میں لکھوں گا، پہلے فائل لکھ دیتا ہوں. غن، ہاں جی. اگر کوئی اکساہٹ، کسی قسم کی کوئی اکساہٹ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. بات کرنے کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یہ ہے کہ اب شیطان نے سامنے آ گئے تو مجھے کہنا کچھ نہیں. اندر سے ایک چیز ابل ابل کے آ رہی ہے کہ مجھے یہ کام. ویسے شیطان کی اکساہٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان نے اکسایا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا آئیڈیا ہے. یہ آئیڈیا کس کا ہے؟ میرا. کیوں یہ بات کیوں ہے؟ باقی جو انسان ہے نا جی، یہ سگنل پہ چلتا ہے. سگنل پر، سگنل پہ کیسے چلتا ہے؟ مثلاً آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ پہ مچھر نے کاٹا، تو آپ نے مچھر کو دیکھا نہیں؟ دیکھا. آپ کا ہاتھ ادھر ہے، مچھر آ کے بیٹھا، اس نے کاٹ لیا، یا اور کسی چیز نے، بھیڑ وغیرہ نے کاٹ لیا. جوں ہی کاٹا تو کیا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کاٹ دیا ہے؟ سگنل. درد نے سگنل کس کو دیا؟ دماغ کو. دماغ نے ساتھ ہی ہاتھ کو آرڈر کیا کہ چلو بھائی، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے چھنڈ دیے. او ہو کیا ہو گیا؟ ایسے ہی آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز پہ لگ گیا، آپ نے دیکھی نہیں گرم چیز، لیکن ایسے ہی آپ نے منہ میں کوئی چیز ڈالی جو کہ کڑوی تھی یا بری تھی یا ذائقہ نہیں تھی، تو آپ کے منہ میں جاتے ہی آپ نے وہ سگنل کدھر گیا؟ دماغ میں. دماغ نے کیا کیا؟ اس چیز کو آرڈر کیا منہ کو کہ اس کو تھوک دو، اٹھا کے پھینکے. سگنل پہ چلتا ہے. اسی طریقے سے ایک بندے نے آپ سے بات کی، اس کی آواز آپ کے کان سے ٹکرائی، کان نے سگنل دیا دماغ کو کہ آواز آئی ہے فلاں بندے کی یہ بات کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ کوئی باہر سے بات آئی ہے جو میرے کان سے ٹکرائی ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے جی؟ وہ کہاں پہ بات کرتا ہے پتہ ہے؟ کان میں تو بات نہیں کرتا، سیدھا ہی دل دماغ میں بات کرتا ہے. تو سگنل ہی نہیں آتا، سگنل آتا ہی نہیں ہے کہیں سے کہ یہ کسی باہر سے آواز آئی ہے. وہ پتہ لگتا ہے کہ اپنے ہی دل دماغ کی آوازیں آ رہی ہیں. بندہ کہتا ہے میری بھی سوچ، یہ میری سوچ ہے. لیکن اے اللہ والوں کا یہاں پہ جو بیان آیا ہے نا، وہ سمجھنے کا ہے.
عام آدمی کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ جو بات میرے دماغ میں آئی ہے غلط حرکت کی، یہ کس کی ہے؟ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دماغ کی سوچ ہے۔ تو وہ جو اکساہٹ ہے، وہ سوچ ہے، جب وہ آپ کو آ کے ٹکرا جائے اور ہو کس کی طرف سے؟ ہاں جی، من الشیطان اما ینزغنک من الشیطان، من سے الشیطان، من الشیطان نہیں کیوں آ گیا جی؟ من کی وجہ سے، من حرف جر ہے۔ اما ینزغنک من الشیطان نزغ، جب کوئی اکساہٹ، کوئی برا خیال، کوئی نیگیٹو چیز وہ آپ کے دل و دماغ کو مارے ٹکر، اور وہ کس طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے، تو کیا کرنا ہے جی؟ اگر کوئی انسٹیگیشن آپ کو اس کو انسٹیگیٹ کرے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ فعل کے ساتھ فاعل آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو برا خیال ہے وہ من الشیطان، کس کی طرف سے ہے؟ یہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو میرے دماغ میں خیال ہے یہ میرا نہیں ہے، کس کا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بات مشہور ہے، کیا بات مشہور ہے جی؟ شیطان نے ان کو کیا کہا تھا؟ نمازیں، اتنی عبادت آپ نے اللہ کی ہے کہ اب میں اللہ بول رہا ہوں، یعنی شیطان نے کہا کہ عبد القادر اب تیری نمازوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ خیال آیا تو ان کو پہلا خیال، اگر ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ نہیں، دنیا ساری کو ہم بتاتے، ریکارڈ کرتے، اس کا خبر چلتی، اللہ نے بات کی ہے جی ہم سے، کیش کرتے اس بات کو۔ انہیں پتہ چل گیا بھائی، انہوں نے سوچا کہ اگر نبیوں سے، صحابہ سے نمازیں آخری حد تک معاف نہیں ہوئیں تو عبد القادر تو نبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے مقابلے میں کوئی ولی، اللہ کے رسول کے صحابی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر صحابہ سے معاف نہیں ہوئی تو ولیوں سے کیسے معاف ہو سکتی؟ تو انہوں نے کہا یہ یقیناً ینزغنک من الشیطان نزغ وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اعوذ باللہ یا فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں میں۔ تو شیطان نے پھر دوسرا وار کیا کیا؟ اس نے کہا جی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج عبد القادر اپنے علم کی بنیاد پہ بچ گئے ہو۔ تو یہ بھی انہیں سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کہا میں اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں بچا بلکہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ تو یہ ساری بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں، یہ کسی کو معاف نہیں ہے۔ نہ ہو سکتے ہیں شیطان جو مرضی کہتا پھرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے علم کی بنیاد پر کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہی ہے۔ تو میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ عدل کریں تو تھر تھر کمڑ اونچیاں شانہ والے، تو فضل کریں تو بخشے جاوڑ میں ورگے منہ کالے۔ تو بس اللہ کے فضل کا ہی سوال رکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی شیطان کی طرف سے اکساہٹ آپ کو چھو جائے، فاستعذ باللہ، فاستعذ کیا مطلب ہے؟ کیسے بنائیے؟ استعاذ، استعاذ ہے، یستعیذ، استعاذ یستعیذ۔
عین واو زال مادہ، اسی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے جی. پناہ میں آنا. تو یستعیذ استعاذہ وہ پناہ میں آتا ہے یا پناہ لیتا ہے. اور استعاذہ اس نے پناہ لی یا پناہ میں آیا یا پناہ مانگی. اور یستعیذ وہ پناہ مانگتا ہے. اور تستعیذ تم پناہ مانگتے. اس سے کیا بنانا ہے؟ امر، فعل امر بنانا ہے. تو کیا ہوا جی؟ یہ بھی چلی گئی اور آخری حرکت بھی چلی گئی. اب دیکھیں کیا بچ گیا. سین اس کے اوپر آ گئی جزم. تو سٹارٹ سے پہلے الف لے آئے. تے پہ زبر، عین کے نیچے زیر، یہ پر جزم اور زال پر جزم. تو دو جزم والے اکٹھے ہو گئے تو جانا کس غریب نے ہے؟ کمزور نے. حرف علت نے جانا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہے. یہ چلی گئی تو پیچھے بچ گیا استعذ. کیا بچ گیا جی؟ استعذ بچ گیا. اس کے پیچھے تو اس سے پیچھے فے آ گیا ہے تو فاستعذ، پس پناہ لیں، پناہ لو یا پناہ مانگو. امر آ گیا. فاستعذ پس پناہ مانگو یا پناہ میں آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب جو کیا، ان سے جو بات کی، 5 نصیحتیں انہوں نے کی تھیں. اس حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بھی 5 نصیحتیں کی ہیں. ان میں سے جو حضرت یحییٰ کا جو کلام ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا دیکھو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کے اسماء کا ذکر کر کے اللہ کی پناہ میں آنا. تو مثال کیا دی؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کے پیچھے کوئی جانی دشمن لگا ہو اور اسے قتل کرنا چاہتا ہو اور وہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اب وہ آگے بھاگ رہا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. عین قریب وہ پہنچ کے اس کی گردن کاٹنا چاہتا تھا کہ وہ قلعے کے اندر داخل ہو گیا. اتنا مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر اب وہ قاتل داخل نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تلوار مارنا چاہتا ہے اس کی گردن پہ کہ 2 ٹکڑے کر دے اس کے، لیکن اسی اثناء میں وہ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا. اب دشمن باہر کھڑا رہا. جوں ہی آپ اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو وہ جو شیطان آپ کو قابو کرنا چاہ رہا تھا نا، اس کی وہ قلعے سے باہر ہو گیا. آپ کس کی پناہ میں آ گئے؟ کوئی بندہ دیکھیں قرآن حکیم کا اسلوب یاد رکھیں. جہاں بھی لوگوں کے ساتھ ٹاکرا ہے نا، لوگوں کے ساتھ، وہاں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. پھر فرمایا اگر ایک آدمی سختی سے بات کر رہا ہے تو آپ نرمی سے بات کریں. عین ممکن ہے کہ وہ جو آپ کا جانی دشمن ہے کأنہ ولی حمیم، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے گرم جوش دوست ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے. آپ اگر ہمیشہ اچھی بات کریں گے، وہ بری بھی کرے گا تو آخر ایک دن آئے گا کہ آپ کی اچھی بات اس کی برائی کو اچھائی میں بدل دے گی. حسن اخلاق. لیکن شیطان کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی. شیطان کسی حسن اخلاق وغیرہ کو ماننے والا نہیں ہے. تو شیطان سے بچنے کا طریقہ کوئی لڑائی جھگڑا شیطان سے کوئی مکہ نہیں. کیا بتایا طریقہ؟ شیطان سے بھائی کہا تم شیطان سے نہیں لڑ سکتے تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اس لیے آپ جب شروع کرتے ہیں کوئی بھی کام تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کوئی بری بات ہم سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یعنی شیطان کی بری بات ہم میں سے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیشہ کیا طریقہ اختیار کریں؟ جو ہی کوئی برا خیال آئے، کوئی چیز آئے یا نہ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں. فاستعذ پناہ لے لو باللہ
بعض عربی کی اللہ ہی، اللہ سے کدھر چلا گیا؟ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، انہو، انہ کا مطلب کیا ہے جی؟ بے شک۔ اصل میں کیا تھا؟ ہو کا مطلب کیا ہے؟ وہ۔ انہ نے کیا کیا؟ اس کو منسوب کر دیا، تو اس حالت میں آ گیا انہو، بے شک وہ۔ کون وہ جی؟ ضمیر اپنے قریب ترین اسم کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ انہو، بے شک وہ، یعنی کہ اللہ، سمیعن، سمیعن سننے والا ہے۔ کیا چیز سننے والا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں اللہ سننے والا ہے۔ کون سی؟ وہ جو شیطان نے اکساہٹ پیدا کی ہے، وہ جو خیال آیا ہے دل کے اندر، دماغ میں، وہ بھی اللہ نے سن لیا ہے، اور جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے، اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سن۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا، اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کو سمجھ ہی نہ آئے، پتہ ہی نہ چلے یا اللہ نہ بچائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ایک دوڑتی ہوئی عورت، کس کے پیچھے؟ ایک عورت کس کے پیچھے دوڑ رہی تھی؟ دروازے کھلتے جا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے، اللہ تو نے اگر ان عورتوں کے شر سے نہ بچایا تو اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ نہیں؟ تو بس تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، یعنی اللہ کے علم میں یہ ساری باتیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر خالص دل سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی شیطان سے، تو اللہ تعالیٰ ایک منٹ میں پناہ دے دیں گے۔ فاستعذ باللہ، سب سے پہلی بات کیا جی؟ اس ماحول سے دور رہنا چاہیے کہ جہاں پہ آدمی شیطان کے نرغے میں چلا جائے۔ بندہ شراب خانے میں جا کے بیٹھ کے، جہاں سارے پی رہے ہوں، وہاں پہ کہے یا اللہ جی مجھے شراب سے بچانا، یا کسی غلط جگہ پہ جا کے کہے اللہ مجھے زنا سے بچا۔ بھائی گئے کیوں ہو وہاں پہ؟ تو علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے، آپ سوچیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے بننے کی۔ کیا مثال دی ہے جی؟ کہ جانور چرانے والا، اب فصل کہاں پہ ہے؟ بننے کے وقت ڈنڈی کے دوسرے طرف فصل ہے، وہ جو بننا ہے اس پہ جو گھاس وغیرہ ہے وہ جانور کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر جانور کو بچانا چاہتے ہو فصل سے، تو وہ جو درمیان میں جائز علاقہ ہے نا، گرین بیلٹ جو ہے، اس پہ بھی تمہارا جانور نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہاں گیا تو سمجھ لو کسی وقت منہ مار سکتا ہے، تو اس سے، برائی کے سینٹر سے، مرکز سے ویسے ہی دور رہو۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ان الذین اتقوا، ان گولیئر گئے ہیں جی، گولیئر بے، ان الذین، یہ تو اب ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا جی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو اتقا یتقی، بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ واو الف کا کیا مطلب ہے؟ جمع۔ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی اصل بن گیا ہے، اصطلاح بن گئی ہے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے جی ویسے؟ کس چیز سے بچنا؟ گناہ سے نہیں، گناہ سے بھی ٹھیک ہے، لیکن بیسک ترجمہ یاد رکھیے گا۔ تقوی کا بیسک مقصد ہے اللہ کی
ناراضگی اصل میں اردو میں غلط العام ہے، ہر بندہ ہی بول رہا ہے، ناراضگی لفظ نہیں ہوتا، ناراضی ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضی سے بچنا، یہ بچنا جو ہے نا، یہ کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے، بس اصل ساری سٹوری۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مسلمان کی زندگی کا، ایک اہل ایمان کی زندگی کا اول و آخر مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اس دنیا میں کسی کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور وہ اللہ کی رضا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو جنت میں جاتے ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آج میں تمہیں وہ چیز دینے لگا ہوں کہ جس کے بعد تمہیں کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ وہ کیا چیز ہے جی؟ اللہ کہے گا آج میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ تو دنیا کا اصل مقصد ایک مسلمان کا زندگی گزارنے کا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں راضی تب ہوں گا اگر تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی اطاعت کرو گے۔ اگر ان جیسے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو میں راضی ہو جاؤں۔ آج لوگ گورے بننے کے چکر میں، گورے جدید آگے جی، نہیں جی اصل میں یہ بھی طریقہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، آج خود ہی قرآن کے معنی نکال رہے ہیں۔ تو ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچنے سے مراد ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، بہت اللہ کے بزرگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، نماز اذان ہوئی، ان کی قمیض ایسے پیچھے نکلی ہوئی تھی، جب دیکھا تو اس پہ ایک بلی سو رہی تھی۔ اب انہوں نے بلی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور کینچی سے اپنی قمیض ہی کاٹ دی۔ اٹھ کے گئے، جا کے نماز پڑھی۔ ہر آدمی کے تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کے ایک مقام ہے۔ جب واپس آئے تو دیکھا قمیض پڑی ہوئی ہے، بلی اٹھ کے چلی گئی ہے، تو انہوں نے کہا یا اللہ اگر یہ بلی میری وجہ سے بے چین ہوئی ہے، اگر آرام میں خلل پڑا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور ایک یہودی نے آواز لگائی یا امیر المومنین اتق اللہ، اے امیر المومنین اللہ سے ڈرو، یہودی کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے گھوڑا روکا، زمین پہ اتر کے یہ اپنی گال مٹی پہ لگائی۔ تو ساتھ جو آدمی تھا اس نے کہا یا امیر المومنین، نے کہ یہودی کے کہنے پہ آپ نے یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہودی کے کہنے پہ نہیں کیا، جب اس نے مجھے کہا تو میرے نفس نے اندر سے مجھے کہا کہ عمر تجھے کہہ رہا ہے، تو مجھے لگا کہ میرا نفس کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے اپنی گال زمین پہ رگڑی ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ واپس چلا جائے۔ یہ جو فقیری جس کو کہتے ہیں نا، یہ فقیری، یہ بیسیکلی انسان اپنے نفس کو یہ سبق دیتا ہے کہ بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بس اللہ کو راضی کرنا مقصد، ہر وقت کوشش کرتے رہنا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ یہ کوئی یاد رکھیے گا، یہ حالت کا نام ہے، حالت کا، یہ کسی سیٹ کا نام نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی پتہ چلے اے سی بن گیا جی بندہ، ایس ایچ او لگ گیا، اب ایس ایچ او صاحب چاہے شراب پی رہے ہیں پھر بھی ایس ایچ او ہیں، جوا کھیل رہے ہیں تب بھی، ملزم پکڑ رہے ہیں تب بھی ہیں، اگر کوئی قانون کی حرکتیں کر رہے ہیں تب بھی ایس ایچ او ہیں، قانون توڑ رہے ہیں تو یہ سیٹ نہیں ہے، کوئی سٹیٹس نہیں ہے یہ کہ مل گیا تو ایک دفعہ بلا لگ گیا جی، کتنے آپ جی ترقی کر کے تو میجر صاحب، کیپٹن صاحب میجر ہو گئے، میجر سے لیفٹیننٹ کرنل بن گئے، یہ وہ کوئی عہدے نہیں ہیں، یہ ایک حالت کا نام ہے۔ حالت برقرار رکھنی پڑتی ہے۔ کہیں پاؤں پھسلا، یہ غلام احمد قادیانی شروع سے تو دجال اندر سے ہوگا نا، لیکن سامنے تو بڑا نیک آدمی تھا، پاؤں پھسلا تو، یا کسی وقت آدمی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے سب کچھ ضائع ہو جائے، کسی وقت کو گڑبڑ ہوئی تو بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی۔ اذا جب مسا یا مسو،
مسا اس نے مس کیا، ٹچ کیا، ہم ان کو، ہاں جی، مسا اس نے چھوا، ہم ان کو، کن کو؟ الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ والے ہیں۔ اب یہ وہ عام اللہ والے نہیں ہیں، خاص اللہ والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بصارت عطا کی ہوئی ہے، بصیرت۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں، جو اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اذا مسہم، جب کبھی ان کو چھو جاتی ہے۔ اب اذا کی وجہ سے فعل ماضی کس طرف چلا گیا؟ مضارع میں آ گیا۔ جب اس کو چھو لیتی ہے کیا چیز؟ مسہم، چھو جاتی ہے، طائفن، طائفن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ طواف کرنے، گھومنے پھرنے والا، یعنی یہاں طائفن سے مراد ایسا برا خیال جو پلٹ پلٹ کر آئے، ارج، ہاں جی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بلکہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹیمپٹیشن۔ ٹیمپٹیشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ اکسانا، ٹیمپٹ کرنا کسی آدمی پہ، مثلا کوئی کسی کو کہے بھائی رشوت لے لو، رشوت لے لو، پیسے رکھے، کتنے پیسے ہیں جی؟ 5000، اب پھر اور نکالے جی 20 ہو گئے، پھر اور نکالے 30 ہو گئے، پھر اور نکالے 50 ہو گئے جی، پھر اور نکالے جی 1,00,000 روپیہ ہو گیا۔ یہ اب کیا کر رہا ہے؟ ٹیمپٹ کر رہا ہے، اس کی لالچ دے رہا ہے، اس کو لالچ دلا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے تاکہ کسی جگہ پہ آ کے اس کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ بار 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 جو خیال آتے ہیں نا، گھوم گھوم کے آتے ہیں۔ تو اگر اذا مسہم طائفن، اگر کوئی بار بار آنے والا، یعنی کوئی، اب ایک مولوی صاحب کو شیطان شراب کی پٹی تو پڑھائے گا نہیں کہ شراب پیو، سے پتہ مولوی کو جو مرضی پڑھاتے رہے، اس نے شراب پینی ہی نہیں ہے۔ وہ ایسی پٹی کو پڑھائے گا جدھر مولوی صاحب نے پھنسنا ہے جا کے۔ مولوی کو کیا پٹی پڑھائے گا؟ مسجد کے پیسے کھا جاؤ، اور تم بھی تو مسجد کی خدمت ہی کرتے ہو نا بھائی، یہ پٹی پڑھائے گا۔ ہر قسم کے علاقے شیطان کے لیے ہمیشہ اس جگہ پہ ہٹ کرتا ہے جو انسان کی کمزور ترین جگہ ہوتی ہے۔ ایک زمیندار کے لیے کیا پٹی ہے شیطان کے پاس؟ ایک تاجر کے لیے شیطان کے پاس اور پٹیاں ہیں، ہاں جی، مولوی صاحب کے لیے اور ہیں، چوروں کے لیے بھی مزید پٹیاں اور قسم کی ہوتی ہیں۔ ہر قسم کے لوگوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن وہاں پہ ہٹ کرتا ہے جو انسان کا نفس بھی جس چیز کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، اس طرف لے کے جاتا ہے۔ تو طائفن، بار بار جو آنے والا برا خیال ہے، اگر وہ چھو جاتا ہے کن لوگوں کو؟ الذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، طائف من الشیطان، یہ خیال بھی کس کی طرف سے ہے؟ من الشیطانی، نہیں کیوں آیا جی؟ من کی وجہ سے حرف جر، طائف من الشیطانی، شیطان کی طرف سے اگر کوئی خیال چھو جائے، تذکروا، کیا آیا جی؟ تزک، تفعل، تفعل یتفعل، تذکروا، کیا مطلب ہے جی تذکروا کا؟ باب تفعل، تذکر یتذکروا، خود ذکر کرنا مراد یاد رکھنا، یاد آ جانا، باب تفاعل یہ لازم کا ہے، خود یاد آ جانا، ٹھیک ہے جی۔ تو تذکروا، وہ ہوش میں آ جاتے ہیں،
انہیں یاد آ جاتی ہے. کیا ترجمہ لکھو جی اس کا؟ چونک جاتے ہیں. ہاں، چونک جانا مین ایک دم ہوش آ گیا، یاد آ گئی، ایک دم خیال آ گیا. یوں ہی شیطان کی طرف سے کوئی ٹکر ہوتی ہے، جیسے میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا کہ یوں ہی شیطان نے بات کی تو ایک دم چونک کے نہیں یہ بات تو نہیں ہو سکتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کے خیال کو آگے لے کے جانا چاہیے. شیطان الٹی پٹیاں ہر روز ہر وقت بندے کو پڑھاتا ہی رہتا ہے. تو تذکروا، انہیں یاد آ جاتی ہے. فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، یعنی ایک دم انہیں ہوش آتا ہے. فَإِذَا، بس اِذَا، فَإِذَا، اس کے آگے ہم آ رہا ہے، تو اِذَا کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسی دم، اسی وقت ہی، فوراً. فَإِذَا کا کیا مطلب ہے؟ فوراً، رائٹ ایٹ دا مومنٹ، اسی وقت ہی. ہم، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ مبصرون، مبصرون، ابصرا، یبصرو، یبصرو سے بنانا اسم الفاعل، تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع گئی، میم آ گیا. مبصرن، دیکھنے سمجھنے والا، یعنی کسی اور صرف دیکھنے والا نہیں ہے، یعنی جس کی آنکھیں کھل جائیں، کھلی آنکھ سے دیکھنے والا، نظارہ کرنے والا. ٹھیک ہے جی. تو فوراً ہی وہ کیا اس کو پہچان لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں. کیا کیا ہے ترجمہ میں؟ اردو کا لفظ بھی دماغ میں نہیں آتا ہے. سوجھ، سمجھ جاتے ہیں. ہاں جی، سمجھ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. وہ دیکھنے لگتے ہیں. کس چیز کو دیکھنے لگتے ہیں جی؟ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں. کس چیز کو دیکھ لیتے ہیں؟ شیطان کے ہاتھ کو، کہ یہ سارا پنگا کس کا ہے؟ شیطان کا ہے. تو آج کے سبق میں کیا پتہ چلا جی؟ کہ جب کچھ الٹا خیال آئے تو ہوش آ جائے، آنکھیں کھل جائیں، تو دو کام کرتے ہیں. دو کون سے کام جس دونوں آیتوں میں آئے جی؟ نمبر 1، فاستعذ باللہ، یوں ہی الٹا خیال کوئی آئے ایسا تو اللہ کی پناہ مانگنی شیطان سے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے جی؟ دوسرا کام بتائیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی آنکھیں تو کھل گئی نا، آنکھیں کھل گئی تو اللہ کی پناہ میں آئے. عمل پہلا عمل یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آنکھیں کھل گئی، مبصرون، آنکھیں کھل گئیں، آپ نے دیکھ لیا، سمجھ آ گئی، تو پہلی کام کیا کرنا ہے؟ شیطان سے فاستعذ باللہ. دوسرا کام بتائیں اس آیت میں، دوسری آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نو، دوسرا کام ہے الذین اتقوا، دوسرا کام ہے اللہ اس برے کام سے بچنا. سر بچنا، میں نے یہ ترجمہ یہاں پہ اتار دیا ہے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بچنا. پھر وہ جب آنکھیں کھل گئی، شیطان سے اللہ کی پناہ میں چلے گئے، تو پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس برے کام سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، برا کام کرنا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ آنکھیں کھل بھی گئی ہیں، بندہ پھر بھی کہے چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا بہتا خیر ہی ہے. چلیں پڑھ لیتے ہیں جی اس کو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ
ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا۔ اللہم ارحمنا فی بیوتنا۔ اللہم یسر لنا هذا الامر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔